عمدہ نعم و فضل شکر اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا مہربان ہے۔ آج میرے نبی کی پیاری سنت مجھ سے ادا ہو گئی، آج میرے نبی کی پیاری سنت مجھ سے ادا ہو گئی۔ آج میری پیاری بیٹی لاڈلی میرے گھر سے عزت میں ودا ہو گئی کہ انور حافظ صاحب کی بچی کا عقد نکاح تھا، شادی تھی، عقد ہو گئی رضا مسجد میں۔ اللہ میرے حاضری کو قبول کرے۔ اور ایمن خان رائٹر عقد نکاح میں شریک ہوئے، اور ایمن خان رائٹر کی ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ایمن خان رائٹر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کے سپورٹ کے، آپ کی پیار کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ جاؤ میرے بھائی شارٹ کٹ میں بھائی سے پوچھتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معلم جود والکرم والد الکرام وقت الکریم وبارک وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ باہر ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا سا دیکھیے بتا رہے ہیں سب جو آپ سے بھائی کو جگہ دو اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ لوگوں کو مسئلوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت قوت عطا فرمائی ہے۔ مسجد انتہائی ادب و احترام کا مقام ہے، اور دور میں بیچارے جو لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہیں نیچے، وہ مسجد میں نماز جو ہے کرسیوں کے درجے پر پوری سورہ برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا والد اکرام وقت الکریم وبارک وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح پیارے آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت نکاح فروغ نسل انسانی کا واحد ذریعہ نکاح، اسی سے انسانی نسل فروغ پاتی ہے۔ نکاح کرنے کے بعد انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کے بلائے سے کوئی اس سے سامنے آ جائے، ماشاء اللہ یہ ہمارے شہر اقلا کے ادیب علماء میں آئی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کی ایسی عادتی انتظاری ہے کہ وہ جان کی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور آج کل ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ بڑی جگہ کے اندر بیٹھتے ہیں۔ یہ سب یہی اصلاح کے لیے میں اس خدمت کی کچھ عرض کرتا ہوں، تو کچھ دیر کی بات فروغ نسل انسانی کا واحد ذریعہ نکاح ہے، اور آقا علیہ السلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ نکاح کرو گے تمہارا ایمان کامل ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے دوسرے کا ارشاد فرمایا نکاح کرو گے تمہیں گناہوں سے تم محفوظ ہونا، تمہارے ڈگمگا کے قدم برائے بات نصیب ہو جائے۔ نکاح کے ذریعے سے انسان بے راہ روی اور بدعملی سے بچ کر اپنے آپ کو خدا اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، بس تم کو چاہیے کہ تم نکاح کرو، اور تم میں سے جو نکاح سے وہ ادا نہیں کرے گا وہ ہمیں سے نکاح میں سنت کی پسند بات سنت کی بھلائی کرنے کی، جو نکاح میں کرے وہ ہمیں سے نہیں۔ وہ شخص اگر یہ جانے کہ وہ رات و دن تصویر اور تحلیل میں سرمجھول ہو کر اپنی شب و روز کو گزارے، صرف عبادت خدا بندی میں مصروف رہے، تو شریعت اسے
منع کرتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ نکاح کرے اور اپنی زندگی کو جیسے سرکار علیہ السلام کی زندگی کو گزارے۔ رحمانیت اسلام میں منع ہے۔ نکاح کے بڑے فوائد میں آقا علیہ السلام نے بلند اپنے قبائل حضرت نواز سے ارشاد فرمائے ہیں اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح آسان کرو، نکاح جتنا کم خرچ میں ہوگا، جتنا سہل انداز میں ہوگا، اتنی زیادہ برکت والا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ نکاح دشوار ہو جائے۔ اور سرکار علیہ السلام کے دور پاک کا اگر ہم اور آپ جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ سرکار علیہ السلام کے دور پاک سے نکاح اتنا آسان تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بعض صحابہ کا نکاح ہوتا تھا اور سرکار علیہ السلام کو بعد میں اس کی خبر پہنچائی جائے، یعنی نکاح اتنا آسان تھا۔ مگر موجودہ دور میں ہم لوگوں نے اپنی ایجاد کردہ رسموں کی بنیاد پر نکاح کو اتنا دشوار کر دیا ہے کہ یہ زمانہ اتنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح دشوار ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی نکاح کرتے ہیں، وہ یہ سوچ کر کہ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے کر روپے کے ساتھ فائیو اسٹار ہوٹل میں بہت سارے لوگوں کو بلا کر اور ان کے لیے عمدہ لذیذ کھانوں کا بڑا اہتمام کرتے تاکہ اہل محلہ اور ہمارے شہر والے لوگ ہماری کارروائی کریں۔ اس طریقے سے پہلے خوب لمبی پونجی جمع کی جاتی ہے اور نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے تاکہ بڑا کھانا دانا کر کے ہم نکاح کریں گے، بچوں کے ارمانوں کے گول پھرائیں۔ حتیٰ کہ بچوں کے ارمانوں کو چکا چور کیا جاتا ہے، ماں باپ اپنے ارمانوں کے گول کھانے کے لیے اور نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے۔ اگر نکاح جلدی کیا جائے تو اس کے بڑے فوائد ہیں، اسی لیے ہمارے السلام نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں میں جلدی کرو، گھر میں بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرو، اور گھر میں میت ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرو۔ آج ہمارا معاشرہ نکاح میں جلدی نہیں کرتا ہے اور اتنی تاثیر نکاح میں کی جاتی ہے صرف اپنی من گھڑت رسومات کو اپنانے کے لیے یا پھر دنیا کی عادت کے لیے نکاح میں تاخیر کی جائے۔ بہت سارے گھروں میں بیٹیاں جوان ہو گئی ہے، رشتوں کا رشتہ آ گئے ہیں، مگر ماں باپ صرف یہ سوچ کر کہ لڑکا نوکری پر ہو، گورنمنٹ سروینٹ ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ہماری بیٹی نے بی ایڈ کیا ہے، بی کام کیا ہے، بی ایس سی کیا ہے، ایل ایل بی کیا ہے، ایل آئی ایس کیا ہے، ہماری بیٹی بڑی لائف آف لائف ہے، ہم اس کا نکاح کسی ایسے لڑکے کے ساتھ کیسے کر لیں گے؟ یہ تصور میں وہ اپنی بیٹی کو جو ہے اس کی نکاح جو ہوتی ہے اس کو گزار دیتے ہیں، اور پھر جب عمر بڑی ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کا شباب بڑھ جاتا ہے، پھر وہی بات چاہے جیسا کہ لڑکا اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح فوراً کر دیں۔ سرکار علیہ السلام نے مولانا عبدالرحمان صاحب آپ کی تشریف لائی آگے، ماشاءاللہ آپ لوگ کو جانتے ہیں کہ ہمارے اس مسجد کے خطیب بھی ہیں، یہ ہے کہ نکاح سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جلدی کریں۔ اگر ہمارے معاشرے میں آج نکاح کی تاخیر کی جا رہی ہے اور اسی طرح سے آج ہماری مسلم قوم کی بیٹیاں بے رانے لگی اور بدامنی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور آج ہمیں ذکر کو رسوائی کا چہرہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول، یونیورسٹی اور کالج کی طرف بھیج رہے ہیں جو کی بیٹیاں اچھی پڑھائی پڑھ کر کے جو ہے اونچا مقام حاصل کر لیں، وہ اچھی پڑھائی تو پڑھتی ہے مگر ساتھ ساتھ میں اپنی عزت، اپنی عصمت کو بھی فروغ کر دیتی ہے۔ ایسے کئی واقعات صفحہ کتاب پر موجود ہے کہ بیٹیاں وہ باپ نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے سے بھیجا تھا اور جس بھی بیٹی ڈاکٹر بن کر کامیاب ہوئی اور سر کی اس
کے ہاتھ میں آیا اسی کی بیٹی کے لیے اب حضور آپ نے میرے سارے ارمان پورے کیے ہیں، آج میرا ایک اور ارمان ہے وہ بھی پورا کر دیجیے کہ میرے کالج میں ایک لڑکا تھا، میں اس کو دل دے چکی ہوں، اس کے ساتھ میرا نکاح کر دے۔ اللہ اکبر، باپ دیکھتا ہے تو اس کی سروں تلے سے زمین کھسک لگتی ہے اور بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ کہہ رہے ہیں مگر میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم دی جس میں اس کی عزت و عصمت خراب ہو گئی، اس میں اس کی عزت و عصمت کا سودا ہو گیا، تو پھر کیا ہمیں حاصل ہوا؟ سب سے بڑی مومن کے لیے سب سے بڑی دولت ثروت اس کا ایمان ہے۔ اگر بندہ ایمان کے ساتھ زندہ رہا اور ایمان کے ساتھ رخصت ہوا، یہی مومن کی بہت بڑی مزاج ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنے بیٹی کو ڈاکٹر یا ماسٹر انجینئر نہ بنائیں، ضرور بنائیں، مگر بہت سارے لوگوں نے آج اسلامی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا ہے اور دنیا کی تعلیمات کو مقدم کر دیا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے اسکول کی طرف بھیجتے ہیں تو باپ صبح سویرے 5 سے 6 بجے اٹھ کر کے اس کی پوری تیاریاں کرا کر اس کا برس بنا کر اس کا تیار رکھ کر اس کی ٹریننگ کر کے پورے اچھے طریقے سے احترام کے ساتھ باپ اپنی دین کی قربانی دے کر کے اسکول کے لیے اس بچے کو جو ہے چوراہے کرا کر کھڑا ہوتا ہے کہ میرے بچے کی بس آنے والی ہے، بس چلے جائے گی تو بچے کے ہاتھ سے تعلیم کا نقصان ہو جائے گا۔ مگر وہی بات اپنے بچے کو جب اسکول جو مدرسہ بھیجتا ہے تو اس کے نقل و حال کا عجیب کا حال ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ڈریس ہوتا ہے، نہ اس کی تعلیم کا کوئی خیال ہوتا ہے، کبھی مدرسہ بھیجا اور کبھی نہیں بھیجا۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا اور دنیا کو مقدم کر دیا ہے۔ اسی سبب سے آج ہمارا معاشرہ بے رحمی روی اور بدلنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو بیٹیاں ہمارے ساتھ 18-20 سال تک اپنا وقت گزارتی ہے، مسلم خاندان میں پیدا ہوئی، مسلم خاندان کے ساتھ رہی، مسلم معاشرے میں رہی، اساتذہ مسلم رہے، اساتذہ اس کے دیندار رہے، مگر اس سب کے قلب تک چیز نہیں پہنچا، اس کے جو ذہن و دماغ پر چیز نہیں پہنچا، اور 18-20 سال ہونے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ پیر کے ہاتھ سے دیا اور پورے معاشرے کو رسوا کیا۔ یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے کیا ہے، بات کیا ہے؟ اپنی جو ہے اپنے طور پر گورنمنٹ کے طور پر اسے بغداد سے قاعدہ پڑھا دیا اور ناظرہ پڑھانا ختم کر لیا۔ اب ایسے حدیث سے کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن کی تحریر سے کوئی مطلب نہیں ہے، صحابہ کی زندگی کرنے کوئی مطلب نہیں ہے، صحابیات کی زندگی کرنے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین سکھاتے، خوف خداوندی بتاتے، اس کے رسول سمجھاتے، صحابہ کا کردار انہیں سناتے، تو آج ہمیں دین نہیں دیکھنا پڑتا کہ ہمارے نسلوں کے سامنے ہماری بیٹیاں گھروں کے جو ہے رانے سے بس رہی ہے اور اپنی عزت و عزت بھی چھوڑ رہی ہے اور اپنا ایمان بھی برباد کر رہی ہے۔ جب ایک بیٹی اپنے گھر سے نکل کر کسی غیر کا ہاتھ کھانستی ہے تو پورا خاندان اس سے جو ہے بدنام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہوتے ہوئے مردہ جسم کی طرح محسوس کرتے ہیں اور ان کی کوئی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہم نے جو ہے اسلامی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا اور دنیا کی تعلیمات کو ختم رکھا۔ اس سبب سے اس عزت و رسوائی کا ہاتھ ہمارے گلے میں پہنایا جا رہا ہے۔ بہت بڑا سبب ہے اس کا کہ امریکہ میں کافی کرتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر نکاح میں جلدی نہیں کی جا رہی، تاخیر کی جا رہی اور بہت جلدی رسمات کی ہے۔ سب سے پہلے رسم کر لو، منگنی کر لو کہ علماء بیٹھے ہیں، آپ اس سے پوچھیں رسم اور منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، کوئی تصور نہیں ہے اس کا اسلام میں۔ یہ صرف رشتہ داری قائم ہونے کا اعلان ہے کہ فلاں صاحب کی بیٹی کا فلاں صاحب کے بیٹے سے رشتہ قائم ہوتا ہے، مگر آج رسم اور منگنی کو سب لوگوں نے جو ہے فرض اور لازم قرار دیا ہے۔ جب تک یہ منگنی نہیں ہوتی، جب تک کہ رسم نہیں ہوتا، جب تک کہ کھانے دانے نہیں ہوتے، جب تک گوٹیاں جو ہے چھوٹے دہائی ادھر ادھر نہیں کیے جائیں گے، تب تک رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ ایک صاحب میرے پاس پہنچے، میری بیٹی کا رشتہ 4 سال تک رہا۔ میں نے اپنی بیٹی کے رشتے میں بہت اہتمام کیا، 5 سال ہوٹل ہی جو ہے میں نے اپنی بچی کا رسم کروایا اور 4 سال تک دنیا والوں کے بڑے نخرے سستے برداشت کیے۔ ہر وقت جب عید کا وقت آتا، عید کا وقت آتا، بہت سے بڑے ان کی ضیافت کا بڑا اہتمام کرتا اور چھوٹی سی بات کا جو ہے 4 سال کے بعد رشتہ ٹوٹ گیا۔
क्या बेहतर होता कि जहाँ हम व्रत कर रहे हैं वही हम साफ करवा देते और आज तो करवा देना चाहिए। एक बच्चे का बाबा मेरे पास पहुंचा कि लड़का और लड़की का निकाह ये रिश्ता हो गया, रस्म हो गई, माँ बाप से दोनों को पीछे छोड़ दिया है, अब तो गुनाह ही नहीं रहा। पहले तो माँ बाप अपने बच्चों पर गौर करते थे, ध्यान देते थे और उन्हें जो है इस बात से बचाते थे। आज तो माँ बाप समझते हैं कि जब बच्चे का क्या है रिश्ता तय हो चुका है, रस्म हो चुका है, तो अब लड़का और लड़की के लिए बातचीत करना चाहे भला हो चुका है। अब इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो जिस वक्त से एक बात करे कर सकते हैं। जब ये हराम है हराम है हराम है, गवर्नर ने मेरा मुख्तार पूछिए, अगर आपकी बच्ची का रिश्ता तय भी हो जाता है तो जिससे उसका रिश्ता तय हुआ तो उसका भी शोहर नहीं हुआ, अभी उसका शोहर नहीं हुआ, उससे बात करना, उससे कलाम करना, उससे मेरे मुलाकात करना, ये सब उसके लिए नाजायज और खराब है। मगर हमने बिल्कुल इस्लाम और आज के मॉडर्न माहौल को अपनाते हुए बेटी और बेटी को बिल्कुल खुला छोड़ दिया। यही सबब है कि बहुत सारी जगह निकाह से पहले कुछ कमियां तो नहीं है औलाद की और निकाह हो रहे हैं बाद में। ये सब आवाज इसलिए है कि हमने आज की कल्चर को अपना लिया है और दीन को छोड़ दिया है। अल्लाह हमारे बताना हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। आज हमारा माशरा तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ पर रस्म और मस्ती हो जा रही है उसके बाद में माँ बाप दुल्हन के माँ बाप ये तस्वीर कर रहे हैं कि हम मजबूर है, लड़के ने जो कहा हमें वो करना पड़ेगा और फिर उसकी नुमाइश के मुताबिक लड़की को भेजते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज सूरत है इन बिगड़ते हालात में जहाँ हमारे मौसम में तलाक़ें बहुत ज्यादा हो रही है, कसरत के साथ तलाक़ें हो रही है और जो है आज के दौर में नौबलदी का फर्ज बढ़ते जा रहा है। अब तक कौम के अंदर अब तक वो नौजवान है जिनकी नई नई शादियां हुई है, मगर शादी के बाद 2-2, 4-4 साल तक उन्हें औलाद की खुशखबरी नहीं मिलती है। उसके अंदाज ये है कि वो भी हमारी कौम का वो नौजवान सबका बेड़ा के नबी की तरफ बढ़ चुका है। नौजवान जवानी में पहुंचते पहुंचते अपने हाथों से अपनी जवानी को तहस कर चुका है और वो नौजवान अपनी जवानी को अपने हाथों से बर्बाद कर चुका है, जिसके सबब वो अपनी रफीक हयात को तय बताने के काबिल नहीं रहा। और यही असबाब बनते नजर आ रहे हैं कि जो है जिससे फटाफट टूटते नजर आ रहे हैं। बेटियां शोर को छोड़कर अपने घर जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने इन हालात का जायजा लेते हुए अपनी बेटी का निकाह वक्त पर कर दें, इस्लामी रसूमात को अपनाएं, साथी के साथ निकाह सिर्फ इजाब व कबूल करना। कोई किस तरह का निकाह इजाब व कबूल करना निकाह है, ये हो जाए तो निकाह हो जाएगा। मगर खास पर आज हम ये सारी तस्वीर होती है और सब समझदार लोग हैं, अगर शायद कोई ऐसा बंदा होगा कि अल्लाह पहले फरमाए तो वो जो है साथी के साथ निकाह करने की भी कोशिश करेगा। वरना सब सुनते हैं, इस कान में सुनते हैं, इस कान में साथ लेते हैं, ये सारी बातें मौलाना फरमान ने बोला, उन्होंने बोल दिया कि तो हमें करना है, जिनके घर में अंधेरी का सिला लगा है वो तो जो है बड़े बड़े काम करते ही है और उनकी इस्तेमाल गरीब भी करने जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके पास में माल और दौलत है वो अपनी माल और दौलत का सही इस्तेमाल करे और अपनी शादी ब्याह में होने वाले खर्च को बता करके अपनी गाँव की गरीब बेटियों के निकाह का इंतजाम करें। आज हमारे माशरे में जो है इज्तिमाई निकाह का इंतजाम को किया जाता है और हमारे तरफ मां लोग इज्तिमाई निकाह का इंतजाम करते हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है वो इज्तिमाई निकाह का इंतजाम बेटियों को जल्द निकाह से मुंसलिक करने के लिए नहीं या गरीबों को सहारा देने के लिए नहीं। मैं ये समझता हूँ कि वह उन गरीब बच्चों को, उन गरीब बेटियों को एहसास से गुर्बत दिलाने के लिए करते हैं कि उनका निकाह तो इज्तिमाई निकाह में होता है और उन मर्दारों का निकाह पाकिस्तान होटल में होता है। क्या बेहतर होता कि जो लोगों ने इज्तिमाई निकाह का इनकार किया वो खुद अपनी बेटियों का निकाह इज्तिमाई निकाह करवा देते। मैंने आसमान के सामने मार दिया है क्या अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने सुनाने में जो बंदी दर्द शादी हुई मौला ताला मान फरमाए। बाकी दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह आज के निकाह के वकील जो है हज़रत मौलाना नसीर साहब है, गुजारिश की जा रही है और सागर का
مولانا محمد امین صاحب کی وکالت پر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال تزوجوا الولود فإني أباهيكم الأمم وقال الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالح وصلى الله تعالى على خير خلقه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. مکان پہنچنے پر رضا مسجد کے تعاون کے لیے جو آپ کے سامنے اس کی نمائی کے آپ افراد دامدان تعاون میں ناری مسجد ہے ان کی برکات ہو رہی ہے اور امام صاحب کا معاملہ ہے آپ تمامی
इतना तलब नबी अहमद खान को सादिया फिरदौस को नजीब अहमद खान के सुपुर्द में किया। क्या आपने कबूल किया? मैंने अपनी विकादत से दोनों साहबान की शहादत से हाजिरा की मजलिस में रुकाया। सादिया फिरदौस को मैंने मोहम्मद इज्जत तलब 25,000 रुपए है नौशा नजीब अहमद खान आपने कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? मैंने अपनी विकादत से दोनों सामान की शहादत से हाजिरा की मस्जिद से रुका। सादिया फिरदौस को वजह में 25,000 रुपए इज्जत तलब है नौशा नजीब अहमद खान इज्जत अहमद खान आपके अब्दुल कर दिया। क्या आपने कबूल किया? दुआ करने की अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इफ्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़्क़ि व अंता खैरुल फातिहीन। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अतिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमीन। मौला तआला शादी के आमीन। मौला तआला तमाम के हाथ फरमा। आमीन। तमाम आदमी के रोटी में रिस्क में कमाई में खूब बरकत फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम के खुदा को दुनिया और हम सबको हमारी बात की बात तालीम पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। हिंदू रसूला को दुनिया और हम सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़वानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हिंदू रसूला को दुनिया और हम सबको कुरान हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला हिंदू रसूला के मोहब्बत अता फरमा। इनके रिश्तेदार आलिम को देख देख के खुश होते रहे। मौला तबारक व तआला रसूला को खुदे और हम सबको वक्त नमाज पाबंदी के साथ अपने अमानतें अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। अल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद हबीबल्लाह। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ रजा मंदिर का जमता का आज के 800 रुपये हुआ अल्लाह ताला देने वालों की रोटी में इसमें होने के खूब बरकत करना। आपे के मदरूद जान पे करो माशाअल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़े आपने। जज़ाकल्लाह।
जाओ मिल लो ना तुम, धंधा का है वो है ना बीच में खड़ा हुआ, जाओ। हाँ ठीक है, हाँ क्या नाम है उनके यूट्यूब चैनल? नूर है, नूर नाम है। वीडियो बनाऊंगा, वीडियो आओ ठीक है। ये उनके बैठ बिल्कुल बिल्कुल कर दो। बोलो। आज मेरे नबी की प्यारी सुन्नत मुझसे अदा हो गई। आज मेरे नबी की प्यारी सुन्नत मुझसे अदा हो गई। आज मेरी प्यारी बेटी इज्जत में मेरे घर से विदा हो गई। ये एमएन राइटर का शेर है। एमएन खान राइटर का शेर है। हमारे उस्ताद की बेटी का आज निकाह हुआ। इसके साथ में खूब खैरो बरकत कर, दोनों खानदानों में खूब खैरो बरकत। बिल्कुल कर दो।